اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، واقعہ کربلا کا دردناک واقعہ 61 ہجری۔ واقعہ کربلا کا اصل میں سبب کیا تھا، اس کا پیغام کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو جو بھی قیمت دینی پڑے دے دو، اس میں جان دینی پڑے، اس میں مال دینا پڑے، اس میں کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو وہ کر دینی چاہیے۔ واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسل ذبح کر دی گئی۔ جب سب شہید ہو گئے تھے تو وہ منظر بڑا دردناک تھا۔ پہلے شہید ہونے والے مسلم بن اوسج تھے اور آخری شہید حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے شہید نہیں ہوئے تھے، عثمان بن علی، عباس بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، 6-7 اکٹھے بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو ایک ساتھ شہید کر دیے گئے تھے۔ 6 بھائیوں نے اس مقام پر جام شہادت نوش کیا، میں قربان جاؤں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نرالی اولاد تھی۔ سب سے مظلوم اگر کوئی گھرانہ ہے تو وہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور علی بن ابی طالب کا گھرانہ ہے کہ جن کی ساری اولاد کو شہید کر دیا گیا، کہ جن کی ساری اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین اکیلے رہ گئے تھے، ان پر جب حملہ کیا گیا تو وہ بیمار تھے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھی تو کافروں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام زین العابدین ساری رات روتے تھے۔ ایک نوکر نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تو ایک ہی بیٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، لیکن وہ بعد میں مل بھی گیا تھا۔ 40 سال روتے رہے باپ بیٹے کی جدائی میں، اور میں نے تو اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے تھے، اور پھر آخر میں قاسم بن حسن، یہ بہت چھوٹے تھے، ابھی یہ خیمے سے نکلنے والے تھے، لاٹھی لے کر نکلے۔ جب دیکھا کہ چاچا آپ کے اکیلے رہ گئے ہیں، آپ نے لاٹھی پکڑ لی اور ایک تلوار کا وار آپ پر آیا اور آپ کا بازو کٹ کے لے گیا۔ آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جو خود زخموں سے چور تھے، پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج میں تیری فریاد پہ نہیں پہنچ سکتا، آج تیرے چاچا پہ بہت ظلم کیا گیا ہے، جاؤ جا کے اپنے نانا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور ان کی لاش کو بھی اٹھایا اور جہاں باقی شہزادوں کی لاشیں پڑی تھی وہاں جا کے لٹا دیا اور پھر بیٹھ گئے۔ زخمی تھے آپ، کوئی آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بہت ہی چھوٹے 2 سال کے تھے، آپ نے ان کو خیمے سے بلوایا، ابھی تو اور بھی امتحان باقی تھا عشق محبوب کی راہ میں اپنی جانیں قربانی کرنے کے لیے۔ اس سے پیار کرتے تھے آپ بے حد، آپ اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے پیار کر رہے تھے کہ کوفیوں کے لشکر سے ابن الموقد بن نار نے تیر کھینچ کر مارا، وہ سیدھا آپ کے بچے عبداللہ کے گلے میں لگ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ آخرکار شمر نے کہا کہ قتل کیوں نہیں کرتے تم؟ اسی وقت عزرا ابن شریک تمیمی نے وار کیا تو بازو پہ یہ لگ گیا، اور پھر انس بن نبی سنان نے نیزہ مارا، اس سے آپ پیچھے گر گئے، اور خولہ بن یزید سے اس نے کہا کہ سر کاٹو، وہ آگے بڑھا تو وہ کانپنے لگا تو شمر نے اس کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا، اور وہی وہ خبیث وہ جس سے نیزہ مارا تھا انس بن نبی سنان، اس نے کیا کیا، ہائے ہائے، انس بن نبی سنان نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک کاٹ دیا اور سب کے سامنے نیزوں پہ چڑھا دیا۔ دوسری طرف عورتوں کے خیمے کو لوٹا گیا، پھر ان کو گھسیٹ کر جب باہر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاشیں دیکھیں۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ تھا، اور حسین ابن علی وہ بھی خون میں لت پت تھے، 32 زخم تلوار کے تھے اور 34 زخم نیزے کے آپ کو لگے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ایک مرثیہ پڑھا تھا، جب یہ مرثیہ کوفیوں نے سنا تو وہ بھی رونے لگے۔ مرثیہ یہ تھا، اے محمد، اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نانا جان، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو،
یہ آپ کا حسین آج بڑی سجدت سے، بڑی بارات کے ساتھ اپنے خون سے سجدت کے، اپنے خون سے تیری امت کو پانی دلا رہا ہے۔ آج اس کے ساتھ 72 شہداء کا جنازہ بھی ہے۔ سچ عشق حسین ابن علی دا ہووے، سر دتے تے دتے آواز نہ بھرنے، آواز نہیں نکلی، آواز نہیں نکالی آپ نے۔ آپ ابن حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن آواز نہیں نکالی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ مومن تو سچے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ اس کو پورا کر دکھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا اور ان کو کفن بھی نہ ملا، تو ہوا نے پھر خاک کا کفن پہنایا۔ حسین ابن علی کی شہادت پہ رونا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ آپ نے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی آپ کو رونا آتا تھا، آپ روتے تھے۔ محترم سامعین، وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہ رہے، وہ آنکھ ہی کیا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب پر نہ روئے، اور وہ آنکھ ہی کیا، وہ انسان ہی کیا۔ یزید کے سامنے بھی امام حسین کا کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے یزید چھڑی نہ مارو، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ محترم سامعین، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل دو، سب کچھ قربان کر دو، اپنی جان کو قربان کر دو اور یہ کہہ دو یا اللہ تو راضی ہو جا، میں نے صرف تجھے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں سب کچھ کروں گا، بس اے اللہ امتحان رہنا اور تو راضی ہو جا۔ محترم سامعین، کربلا تو ایک دردناک منظر ہے اور یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو اپنی جان کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے، پیچھے نہیں ہٹنا، دین کو پیچھے نہیں کرنا، دین کو غالب کرنا ہے، اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا ذکر خیر کرنے کی اور واقعہ کربلا سے کوئی نہ کوئی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔